السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ عثمان خان۔ ناظرین، بڑی باتیں گردش کر رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان ہاؤس تبدیلی ہونے جا رہی ہے یا نہیں ہونے جا رہی۔ مختلف ملاقاتیں بھی چل رہی تھی جو خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، مگر آج ساری جو چہم گوئیاں تھی وہ ختم ہو گئی اور یہ واضح ہو گیا کہ خیبر پختونخوا میں اب تبدیلی آ رہی ہے۔ آج پشاور میں جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ میں خود چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں تبدیلی آئیں، مگر انہوں نے ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس وقت کی، کہا کہ وہ اگر خود اپنے اندر تبدیلی لے آئیں اپنے اندر سے تو بہتر ہوگا، ورنہ انہوں نے اشارے میں کہہ دیا ہمیں مجبوراً تبدیلی لانا پڑے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی واضح کر دیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت دھاندلی کی جو شکار حکومت ہے، دھاندلی زدہ حکومت ہے، جسے ہم نہیں مانتے۔ اگر موجودہ حکومت خود ہی کوئی اپنے اندر سے تبدیلی لے آتی ہے تو بہتر ہے، نہیں تو پھر اپوزیشن جماعتوں کو خود غور کرنا پڑے گا۔ یہ انہوں نے دبے الفاظ میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ واضح میسج دے دیا ہے کہ جی تبدیلی ہونی چاہیے۔ اگر آپ اپنے اندر سے خود ہی تبدیلی لے کر آتے ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اپوزیشن خود ان ہاؤس تبدیلی کے لیے متحرک ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں اس کے پس منظر کی۔ مخصوص نشستیں تقسیم ہونے کے بعد خیبر پختونخوا میں اپوزیشن ایک اچھی پوزیشن میں آ چکی ہے اور اب ان کو صرف اور صرف 20 کے قریب جو ہے وہ مزید ووٹس درکار ہیں۔ جے یو آئی اس وقت اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، 19 ممبران ہیں ان کے پاس۔ دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور تیسرے نمبر پر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے، ایک آزاد رکن ہے اور جو عوامی نیشنل پارٹی کے ممبران ان کے ساتھ ہیں۔ یہ اپوزیشن الائنس ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت پہلے نمبر پر اکیلے جو ہے وہ موجود ہیں۔ جیسے ہی مخصوص نشستیں تقسیم ہوئی اس کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو صوبائی جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا کی، وہ متحرک ہوئی اور انہوں نے جے یو آئی سے بھی رابطہ کیا اور آپس میں بھی رابطے کیے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اکرم خان درانی، جو کہ بڑے طویل عرصے سے منظر عام سے غائب تھے، وہ بھی اب ایک بار پھر سیاسی میدان میں آ چکے ہیں۔ ان کی بھی ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، عوامی نیشنل پارٹی اور ایک آزاد رکن، یہ اب ایک پیج پر ہے۔ اس وقت ان اپوزیشن جماعتوں کا یہ موقف ہے کہ پہلے مرحلے میں ہم سینٹ انتخابات کا جو مرحلہ ہے وہ اچھے سے اور بآسانی گزار لیں، اس کے بعد ہمیں واضح ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کتنے ممبران ہیں۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ہم عدم اعتماد یا پھر ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جائیں گے۔ یہ اس وقت پلاننگ جاری ہے اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ تبدیلی اب آئے گی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی آج واضح کر دیا پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے لوگ رات کو شام کے بعد گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، یہ صورتحال صوبے میں پیدا ہو چکی ہے اور عوام بھی اب چاہتی ہے کہ ہم نااہل حکمرانوں سے ہمیں نجات ملے اور ہم جو ہے وہ ان حکمرانوں کو مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اپوزیشن لیڈر ہے خیبر پختونخوا میں، جو صوبائی صدر انجینئر امیر مقام ان کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر عباد ہیں، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اس وقت جو صوبے میں جو واضح نظر آتے ہیں وہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے بھائی ہیں، اسی طرح جے یو آئی کے وہاں پر پارلیمانی لیڈر سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان، ان کے چھوٹے بھائی مولانا لطف الرحمان ہیں۔ تو یہ جو بڑی متحرک شخصیات ہیں صوبے کی، وہ اس وقت متحرک ہیں اور ان کی بیک ڈور ملاقاتیں جاری۔ کچھ وہ ملاقاتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو میڈیا کو نظر آ رہی ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اور کچھ ایسی ملاقاتیں ہیں جو پس پشت ہیں جن میں تمام تر معاملات اور باتیں کی جا رہی۔ چونکہ ابھی پہلا مرحلہ جو مخصوص نشستوں کے اراکین ہیں ان کی حلف برداری کا ہے، جیسے ان کی حلف برداری کا مرحلہ مکمل ہوگا تو پھر سینٹ کے انتخابات ہوں گے اور سینٹ کے بعد واضح طور پر اپوزیشن جماعتیں سامنے آ جائے گی۔ اگر تو پاکستان تحریک انصاف ان ہاؤس کی کسی تبدیلی کی طرف جاتے ہیں تو شاید اپوزیشن مزید کچھ وقت دے دیں، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اپوزیشن ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت اپنا امیدوار لائے گی۔ اور میرے ذرائع اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر ممبران وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطوں میں ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے ایم پی ایز ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پور سے ناراض ہیں اور وہ اپوزیشن جماعتوں سے رابطے میں ہیں۔ اور ابھی جب سینٹ الیکشن ہوگا تو اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو واضح سرپرائز ملے گا۔ یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی سینٹ الیکشن ہوں گے
سینٹ الیکشن کے اندر تحریک انصاف کے بیشتر ممبران اپوزیشن اراکین کو ووٹ دیں گے. یہ چیز واضح ہو چکی ہے. بہت سارے ممبران اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں. سینٹ کے بعد اگر سینٹ میں تحریک انصاف کو اپسیٹ ہوگا تو اس کے فوراً بعد تحریک انصاف خود سمجھ جائے گی کہ صوبے میں ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہوگا. وہ پھر اپنی حکمت عملی اپنائیں گی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں. مگر ایک جو کشمکش تھی کہ آیا ان ہاؤس تبدیلی ہوگی نہیں ہوگی, صوبے میں تبدیلی ہوگی نہیں ہوگی, وہ آج واضح ہو چکی ہے کہ صوبے میں اب تبدیلی ہوگی. مولانا فضل الرحمان نے واضح طور پر پریس کانفرنس میں کہہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بڑی جماعت ہے, وہ اپنے اندر سے اگر تبدیلی لائے تو بہتر ہے, ورنہ پھر تبدیلی جو ہے وہ آئے گی. تو یہ وہ تمام تر چیزیں تھیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ آیا صوبے میں کیا ہونے جا رہا ہے. کیونکہ خیبر پختونخوا کی اگر میں صورتحال کی بات کروں تو اس وقت وہاں کا سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا ہے. جنوبی اضلاع میں شام کے بعد لوگوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو چکا ہے, اس لیے وہاں کے لوگ اب خود امن و امان کی صورتحال سے پریشان ہیں. اسی طرح جو بھی حکومت آئے گی, اگر کوئی ان ہاؤس تبدیلی آئے گی, جو بھی نیا سیٹ اپ آئے گا, تو یہ چیلنج ان کو بھی فیس کرنا پڑے گا. جو بھی آئیں گے ظاہری سی بات ہے آنے سے پہلے ان کی حکمت عملی ہوگی اور ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہوگی کہ اگر ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم اس چیلنج کو کیسے فیس کریں گے. تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں بھی اور سیاستدانوں کے ذہنوں میں بھی چل رہی ہے کہ اگر ہم صوبے کو ٹیک اوور کرتے ہیں تو ہم یہ سیکیورٹی کا جو سخت چیلنج ہے اس کو کیسے نمٹیں گے, اس کو کیسے دیکھیں گے, اس پر بھی غور جاری ہے. اور ان ہاؤس تبدیلی میں کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی, وزیر اعلیٰ کن کا ہوگا, سینئر صوبائی وزیر کن کا ہوگا, کون کون سی وزارت کس کے پاس ہوگی. کیونکہ جب ایک اتحادی حکومت آتی ہے جس میں تمام پارٹیاں شامل ہوتی ہیں تو ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت یہ چیلنجز بھی ہیں کہ کون کیا لے گا اور کون کیا نہیں. لیکن تمام امور پر مشاورت جاری ہے, تمام پارٹیوں کے بیک ڈور رابطے بھی جاری ہیں. جیسے ہی سینٹ الیکشن ہوں گے تو یہ دیگر چیزیں بھی واضح ہو جائیں گی. اس کے بعد اپوزیشن جو ہے وہ کھل کر میدان میں آ جائے گی. یہ تھی آج کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ. مزید خبروں کے لیے اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.